نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كيف تكفرون بالله تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تم کہاں سے وجود میں آ گئے؟ یہ تمہیں روح کس نے بخشی؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، یہ روح تمہارے اندر اس نے ڈالی، پھر وہی تمہیں موت دے گا. یہ روح ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، ابھی تو صرف چند سالوں کے لیے، محدود وقت کے لیے کہ عمل کر کے دکھاؤ اچھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. تو جوڑا ہو گیا نا، موت زندگی. کچھ نہ تھے تو پیدا ہوئے، اور پھر جب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے، اور پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کرنا ہے، صرف اس وقتی دنیا کی زندگی کے لیے نہیں. ہماری ساری کوششیں صرف اس کی کامیابیوں کے اوپر فوکس نہیں ہونی چاہیے. ہمیں آگے جانا ہے، ہمارا سفر بہت طویل ہے، ہمیں وہاں کی کامیابی کو بھی دیکھنا ہے، بلکہ پہلے اس کو دیکھنا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. پھر انسانیت کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے، کہ انسان آیا کہاں سے، آغاز کہاں سے ہوا. کیونکہ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس زمین پر انسان کب سے ہے اور کیسے ہے، کس نے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، اللہ پہ اعتراض نہیں کیا تھا. اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی اگر اس انسان کو تیری عبادت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں. کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، جس زمین پہ بھیجنا تھا اس سے متعارف کرا دیا. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان سب کے نام بتاؤ. یہ اللہ کا انسان پر فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا. علم بہت بڑی دولت ہے، انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے. کھانے پینے سے بھی پہلے علم عطا کیا گیا، اس لیے ہمارے لیے علم حاصل کرنا اور خصوصاً علم نافع حاصل کرنا وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے. قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا اس کے سوا ہم نہیں جانتے، بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے. اللہ نے کہا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی اس وقت تم نے جن خدشات کا اظہار کیا وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو باتیں ابھی تمہارے دل میں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، یعنی بہانے سے جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ کھلوا دیا جس میں وہ تھے. اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، یعنی جہاں پر ہو وہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، انسان شیطان کا، شیطان انسان کا، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے. یہاں سے زمین پہ آدم علیہ السلام اتر آئے اور آدم کی اولاد بھی پھر یہیں رہتی بستی ہے. اور اصل میں پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے ہی کیا تھا. جنت میں تو صرف امتحان کے لیے رکھا تھا،
اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جنت نہیں ملے گی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اس نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دی، پھر توبہ قبول بھی اللہ نے کی. سبحان اللہ، توفیق بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے اور اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے. رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس کی، اور بندے سے خوش بھی ہوتا ہے. اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہی ہیں. اور یہ یاد رکھیے، یہ خوشخبری ہے، حدیث میں آتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے ہدایت کی پیروی کے فائدے، کہ دنیا اور آخرت میں خوف اور تنگی جاتی رہے گی. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تمام انسانوں سے خطاب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں. یہ سورت پہلی سورت ہے جو ساری مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر انصار کے علاوہ، مدینہ کے دوسرے لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل بھی رہتے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دو پیغمبروں پر کتابیں بھی نازل کی اور بنی اسرائیل کی طرف بے شمار انبیاء بھیجے اور ان کی ہدایت کا سامان کیا. اور پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام انسانوں کی طرف انکلوڈنگ بنی اسرائیل مبعوث کیا گیا، اور اسی لیے ان سے بھی خطاب ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو. میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تم عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور دنیا میں بھی عزت بخشوں گا. اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اصل میں مدینہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، باہر سے آنے والے سب جانتے تھے کہ اہل کتاب بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت کچھ دین میں سے جانتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن افسوس یہ کہ جب ان کے پاس جا کر پوچھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کر دیتے تھے. تو اس پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو اور حق کو واضح کرو. آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنا دین مت بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور سچی بات کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اہم ترین ہدایات، تو سب سے اہم عبادت جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو منافقت کی علامت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بھاری ہے. نماز مشکل کام ہے، بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے آگے خشوع اختیار کرنا. تو جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ نماز کی طرف شوق سے جاتے ہیں. نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہم کس درجے کے متقی ہیں. اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے کہ جب اذان ہوتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب مصلی کی طرف جاتے ہیں، جائے نماز کی طرف جاتے ہیں، کس دل سے جاتے ہیں، کس شوق سے جاتے ہیں، اور اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی باغ ہے یا کوئی قید خانہ ہے. تو یاد رکھیے صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تمام انبیاء مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے. سارہ علیہ السلام کو جب اس ظالم بادشاہ نے پکڑا تھا تو انہوں نے وضو کر کے نماز شروع کر دی تھی. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظالم سے نجات عطا کی.
نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ تو یہ نماز کن پہ بڑی آسان ہے، کن کو بڑی پسند ہے، کن کو نماز سے محبت ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر دوبارہ پکار کر کہا گیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، کوئی کام آنے والا نہیں، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، وہاں کوئی کام آنے کا نہیں، یہیں پر اپنا حساب درست کر لو، کسی بھول میں نہ رہ جانا۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مختلف نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ کیسے کیسے تمہیں نعمتیں عطا کی گئیں، تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ پورا لشکر ڈوب رہا ہے۔ اور دشمن کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھنا کوئی معمولی نعمت نہیں تھی بنی اسرائیل کے لیے، جس نے انہیں غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کی سزائیں مسلط کی ہوئی تھیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ کتاب کس لیے آتی ہے؟ ہدایت کے لیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ تھے بنی اسرائیل جنہیں لا الہ الا اللہ سکھایا گیا، اور وہ جب سمندر پار کر کے آئے تو نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے گائے کے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، اور یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، کیونکہ ہمیں اتنی وسعت طاقت ہی نہیں دی گئی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے صرف ایک تجلی پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھ کر۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ اٹھا دیا شاید کہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن اے اللہ ہمیں بخش دے کہنا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، ہنتتن گندم چاہیے، یعنی مذاق اڑایا اللہ کے الفاظ کا۔ بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو سزا دی جاتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پھر تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز جو بھی زمین اگاتی ہے۔ اس نے کہا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ چھوڑ کر تم زمین کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہے۔ اور ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے
اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ ان وجوہات کی بنا پر، اور اس میں خاص طور پر جو آخر میں فرمایا، نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے، یعنی ساری پابندیاں توڑ کے نکل جاتے، اپنی منمانیاں کرتے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی ایک پسندیدہ امت بنی اسرائیل جو تھی، جس کی طرف اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس واقعے کو یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ ہم سبق سیکھیں، کیونکہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم امت محمد، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں فخر ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو، ہم قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی شرمندہ نہ ہو، وہ دیکھیں یہ میری امت، کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے آپ کی طرف، تو کہہ دیا جائے گا کہ نہیں، ان کو دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے نئے طریقے نکال لیے۔ تو اس لیے اس دین پر چلنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، گناہوں سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے، اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو دنیا میں گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے بچنا۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک گناہ پہ دوسرے گناہ کا رستہ کھولتا ہے، اور پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، اور یوں انسان نافرمانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد عمومی دعوت دی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کرنا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کتاب کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ پہاڑ سر پہ مسلط کر کے کہا گیا کتاب کو پکڑ لو۔ ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون۔ تو اس کتاب پر عمل سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور پھر ان کو مزید عمل کا موقع دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں بہت چانسز دیتا رہتا، مختلف طرح کے امتحان اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں نا، کبھی ایک بیماری آتی ہے، کبھی دوسری تکلیف آتی ہے، کبھی تیسری۔ یہ کیوں آتی ہے؟ ایسی بے وجہ نہیں آتی، یہ دراصل ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں، ہم ان پر توبہ کریں، ہم یہاں پر اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف دوڑ پڑیں۔ لیکن جب تکلیفوں کے آنے کے باوجود ہم صرف انہی میں ہی گم ہو جاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر اس میں ایک وارننگ ہے، اس میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر مشکل کے آنے پر یہ سوچئے کہ اس نے مجھے اللہ سے قریب کیا یا دور کیا۔ خوش قسمت ہے وہ جنہیں تکلیفیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں۔ تو یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب آئے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایکسیپٹ کریں، اس کے دور کرنے کے لیے دعائیں بھی مانگیں اور دوائیں بھی کریں، اور جب دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کی قسم کیا ہے؟ اور زیادہ اس کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ پھر فرمایا اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور وہ جمعے کی شام جال ڈال دیتے، اتوار کی صبح نکال کے کہتے ہم نے تو نہیں کیا کچھ، یہ تو خود ہی آ گئی۔ بھئی جال کس نے ڈالا تھا؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ تو ہم نے ان سے کہا تم بندر ہو جاؤ، ذلیل ہونے والے، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے
عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ اور نصیحت بنا لیا۔ تو تقوی کا جائزہ لیجئے کہ اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، لیکن وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت ہے۔ کوئی سمجھدار انسان مذاق نہیں اڑایا کرتا، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے۔ کسی کی شکل کا، کسی کے لباس کا، کسی کے بولنے کے انداز کا، کسی کے منہ سے نکلنے والے کوئی غلط لفظ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے۔ اسی لیے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں اپنی قوم کے ساتھ مذاق کروں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا۔ بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے جو گائے کی پوجا بھی کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہوگی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کچھ اثرات، اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے۔ کچھ چیزیں جو آپ کو پہلے پسند نہیں ہوتی، جب دیکھتے ہیں سبھی پسند کر رہے ہیں تو آپ کے اندر سے بھی ناپسندیدگی کا عنصر نکل جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا، تو ان کو خالص کرنے کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ یاد رکھیے آزمائشیں اور امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے اندر عبودیت کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں اور اپنی خواہش کو کتنا قربان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات انہیں بڑی گراں گزری۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر سوال پہ سوال شروع کر دیتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ ٹل جائے، حالانکہ جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے، وہ کیسے ٹل سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل بھی سوال پہ سوال کریں گے تاکہ انہیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے، لیکن بالآخر انہیں کرنی ہی پڑی۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، خود نہیں دعا کی، موسیٰ سے کہا آپ دعا کرو۔ آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے، خود نماز نہیں پڑھیں گے، خود دعا نہیں کریں گے، لیکن ہر دوسرے شخص کو کہیں گے دعا میں یاد رکھیے، ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ یعنی اتنا تقیہ کلام ہو گیا ہمارا، کیا ہم خود بھی اتنی زیادہ دعا کرتے ہیں؟ کبھی سوچنا چاہیے۔ اور جتنی دفعہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کیجیے، اتنی دفعہ دعا ہی کر لیں خود۔ یعنی بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے ہی کہہ دیں جو مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی نوجوان ہے، تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ یعنی بات سنتے ہی مان لو۔ فرشتوں کی صفت ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس جو حکم ملتا ہے دوڑ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے تھے۔ ابو جری جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات بہت سنتے ہیں اور بہت مانتے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ فوراً قبول کر لیا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ ہیں کون، یعنی جن کی اتنی اطاعت کی جا رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طرز عمل تھا، اتنی زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کی اطاعت کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہدایات ملی، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی یا بنی اسرائیل کی، جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، دوبارہ وہی بات کہی کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ چمکتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر آ گئے۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے بیان کر دے، کھول کے بتا دے وہ کس طرح کی ہے۔ بے شک سب گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔
یہاں انشاءاللہ کہہ دیا، اسی وجہ سے پھر وہ گائے مل بھی گئی ان کو، جو بڑی بھاری قیمت دے کے لینی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سوالوں سے اکتائے نہیں، یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ بس میں مزید نہیں بات کروں گا، جو وہ پوچھتے گئے بتاتے گئے۔ کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو، خوبصورت بھی ہو۔ کہنے لگے اب تم حق لائے ہو، یہ کیا مزید کوئی سوال رہا نہیں تھا۔ بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلی بار ہی حق بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو، لیکن یہ ان کی جہالت تھی کہ وہ ان کو حق نہیں لگا، لیکن اپنی حجت بازیوں کے بعد جو بات سامنے آئی اب ان کو حق محسوس ہوئی۔ تو جب انہوں نے کثرت سوال سے اپنے لیے کام مشکل بنایا تو پھر مشکل میں پڑ گئے۔ جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی سوال کر کر کے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، مزید شرائط بتاتے گئے۔ یہ گائے کیوں نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے کوئی آفت آ جائے گی، کوئی مصیبت پڑ جائے گی، کیونکہ ان کے دل میں گائے کی تقدس، اس کے احترام کا خیال تھا۔ تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ انہی دنوں ان کی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا، تو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر انہوں نے آگے انہیں بتایا کہ تم اس گائے کا ایک حصہ جو ہے اس مقتول کے جسم پہ مارو۔ تو ایسا ہی کیا گیا، تو مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا۔ تو یہ گائے کا ذبح کیا جانا ان کے لیے باعث رحمت ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان توہمات سے نکلے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو خوشی سے کرے، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہ اللہ کی نشانی تھی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی سخت۔ اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یہاں دراصل 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی جو 3 طرح کے انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پہلے قسم کے پتھر کیسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر زمین کے اندر بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اوور فلو کرنے لگتا ہے اور وہاں سے سپرنگز پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خیر جمع ہوتی جاتی ہے، وہ نالج ایکیومولیٹ کرتے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر نیکی کے جذبات ابھرتے رہتے ہیں، دین سے محبت آتی جاتی حتیٰ کہ وہ پھر ایسے نکلتی ہے کہ نہروں کی طرح، جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پتھروں کے بھی بہت فائدے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس خیر کے حامل ہوتے ہیں۔ کچھ راکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو پانی جذب کرتی رہتی ہیں اور ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، بڑی بڑی راکس ہوتی ہیں، اور جب ان کو کوئی بڑی چوٹ لگتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسا ایک چیز ہوتی ہے تو ان کے اندر کریک ہو جاتے ہیں۔ جب کریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی پھوٹ نکلتا ہے اور چشمے بہہ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذب کرتے رہتے ہیں خیر کو، علم کو، لیکن وہ ذرا اور ڈیپ ڈاؤن اندر ہی ہوتا ہے، جلدی سپرنگز کی طرح باہر نہیں آتا، پہلی قسم کی طرح نہیں ہوتا۔ لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی چوٹ پڑتی ہے، کسی چیز کی ضرب ان کو لگتی ہے، تو وہ کریک آتا ہے، تو وہ ان کی خیر باہر آ جاتی ہے۔ اور تیسری قسم کے پتھر کون سے ہوتے ہیں کہ جب لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا گریویٹیشنل پل کی طرف کوئی پتھر لڑکنے لگتا ہے، تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہا ہوتا ہے۔ بظاہر اس کے وہ اسباب کے ساتھ ہی لڑک رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راکس کی طرح، پتھروں کی طرح بہت سٹبن نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں،
گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. تو پتھر بھی آنسو بہاتے ہیں، پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پتھر بھی پانی نکالتے ہیں، اور پانی زندگی ہے، پانی سے ہر زندہ چیز پیدا ہوئی ہے. تو اسی طرح انسانوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بچہ آپ کو راک کی طرح نظر آتا ہو کہ وہ آپ کی باتیں سن کے کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کر رہا، کہیں سے اثر نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا آپ تربیت کرنے والے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر کی خیر باہر آتی ہے اور وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، خیر کے کام کرتے چلے جائیں. یہاں سے تربیت اولاد کی ٹپس لیں کہ آپ اچھے انسان تھے، آپ کو خیر ملتی رہی، اب آپ خیر بانٹنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی آپ کے بچے اس معیار پہ نہیں. یعنی جو ماں دین کی طرف آ جاتی ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس بچے فوراً نمازی ہو جائیں، فوراً وہ مسجد جانا شروع کر دیں، وہ قرآن سمجھ لیں، وہ یہ کریں وہ کریں، نیکی کے بڑے بڑے کام کریں. لیکن بظاہر یوں لگتا ہے خون جگر جلا رہے ہیں، اثر کچھ ہو نہیں رہا. بالکل مایوس نہیں ہونا، وہ ابھی جذب کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ خیر باہر نکلے گی. خیر خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا. اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، گھر والوں کو دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سے شر پھوٹے؟ آپ خیر کرنے والے رہیں، یعنی نیکی چھوڑے نہیں. یہ نہیں کہ بہت دعائیں مانگ لی اب تو دعا قبول نہیں ہوتی، اتنا کچھ بتایا، اتنا کچھ سمجھایا، وہ میری تربیت کا کیا ہوا، وہ سب کچھ کہاں گیا، لگتا ہے کچھ فائدہ نہیں، بس میرا خیال ہے کہ میں اب اس کام سے باز ہی آؤں. نہیں، چھوڑنا نہیں، خیر عام کرتے جانا ہے، خیر کا ماحول گھر میں پیدا کرنا ہے. جو پتھر پانی جذب نہ کرے وہ نکالیں گے کہاں سے؟ تو پتھروں کی طرح سٹبن ہی صحیح، لیکن ان میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے آگے کے درجے پہ چلے جاتے ہیں، کہ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں، اللہ کی خشیت ان کے اندر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، اور ہمیں اپنی آیات سے، اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں ہماری خواہشات کے شر سے بچانا. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. یعنی دل کہاں سے خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے نا. دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت سوشلائز کرنا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں ہونا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ منہ سے کبھی کوئی بات نکلتی، کبھی کوئی. دوسرے خواہش پرستی، صرف وہ کام کرنے جو دل کو اچھے لگے. پھر اللہ کے علاوہ سے دلی تعلق زیادہ رکھنا، یعنی اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا. یہ چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں. اور پھر جب دل بگڑ جاتا ہے تو جیسے انسان کا معدہ بگڑ جائے نا، وہ سونا بھی کھا لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کرتا. تو اسی طرح جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات اس دل پہ پھر اثر نہیں کرتی. پھر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یعنی بنی اسرائیل سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے، تمہاری کتاب کو مان جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے تو اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت کریں؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. کس کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. الکتاب کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی آپ کے پاس ہوں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا حکم دیا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے. فرمایا اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں پر بھروسے کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. یعنی ان کے علم کی بنیاد
ان کا گمان ہوتا ہے یا صرف دنیا کے تجربات ہوتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیں. بس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. عقائد کی خرابی. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا. یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، یعنی برائی کے چنگل میں پھنس گیا، تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ربیع بن خثیم کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، یعنی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے. یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا ڈھیر بن جاتے ہیں جو جلا دینے کے لیے کافی ہیں. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دن میں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے. بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، ہمیں کیوں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی کرنے کے کام ہیں؟ کیا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. کیا حق؟ کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. اور احسان برابر کے جوابی بدلے کو نہیں کہتے کہ جیسا سلوک وہ کریں ویسا تم ان سے کرو. یعنی اگر وہ ڈانٹ کے بات کریں تو تم بھی ڈانٹ کے بات کرنا شروع کر دو، اور اگر وہ اچھے سے بات کریں تو تم بھی اچھی بات کرو. نہیں، والدین جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرو گے. اور نہ صرف والدین کے ساتھ، باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے کہ جن کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی، ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا. اور پھر سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، خوش اخلاقی، اچھی گفتگو، یعنی قولی احسان بھی اور فعلی احسان بھی. نرم گفتگو اور اچھا اخلاق جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. یعنی ہر ایک کو سلام کرنا اور اچھی طرح بات کرنا دوسروں سے، کسی کی بات سن لینا، اس کو جواب دے دینا، بغیر ٹانٹ کیے، بغیر طنز کیے، بغیر تانے دیے، بغیر کسی کے قصور یا اس کی غلطیوں کو یاد کرائے، بغیر چیخے چلائے، اور بات کے اندر سچائی بھی ہو. یعنی بات بھی درست ہو اور اس کی پریزنٹیشن بھی درست ہو، عمدہ ہو، خوبصورت ہو. حسن سے ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. یعنی اچھی طرح بات کرو، اور پھر اس کے بعد نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو. عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم اچھے اخلاق پہ سٹریس کرتے ہیں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ بھول جاتے ہیں، اور جب ہم نمازی بن جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ساتھ پھر اچھی طرح بات نہیں کرتے. تو مکمل دین. فرمایا پھر تم اس سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو. آج اس حکم کو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ آج یہ سب کچھ پڑھنا دراصل اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا ہے. ہم نے پہلا سپارہ پہلے بھی پڑھا ہوا، ہم جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن دوبارہ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیوں دور کیا کرتے تھے؟
کیونکہ قرآن کو دہرانے سے انسان کے موٹیویشنل لیول بھی ہائی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، عمل کی طاقت ملتی ہے انسان کو۔ پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم باہم اپنے خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کا بعض حصہ لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، صرف پسند کی چیزیں پک اینڈ چوز کر لیں۔ جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپرد کر دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال کس درجے کو پہنچا کہ انبیاء تک کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔